اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کرنے کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جب دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا۔ چونکہ جالوت بڑا جابر، قوی شہزور، عظیم الخبثہ اور قداور تھا، طالوت کے لشکر والے اس کی قوت و جسامت دیکھ کر گھبرا گئے، کیونکہ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک اسے دے دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ طالوت نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا طالوت کے لشکر میں تھے اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان میں سے سب سے چھوٹے تھے اور بیمار تھے، رنگ زرد تھا اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب طالوت نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں گے تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک میں آپ کو پیش کر دوں گا، تو آپ علیہ السلام نے اس کی پیشکش کو قبول فرما لیا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ صفیں بند گئیں اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دست مبارک میں گوپن یعنی پتھر پھینکنے والی رسی کو لے کر جالوت کے سامنے آ گئے۔ جالوت کے دل میں آپ کو دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی، مگر اس نے باتیں بہت متکبرانہ کی اور آپ کو اپنی قوت سے مرعوب کرنا چاہا۔ آپ نے اپنی اس رسی میں پتھر رکھ کر مارا، وہ اس کی پیشانی توڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور جالوت مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حزب وعدہ نصف ملک دیا اور اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ پہلے شخص ہیں جنہیں سلطنت و نبوت دونوں عہدوں پر فائز کیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے تقریباً 70 سال دونوں ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان سورہ بقرہ میں اس طرح ہے کہ ترجمہ: اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ حکومت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا۔ ترجمہ: اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا، تو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کر اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکمران اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق ہی چلیں اور اس سے باہر ہرگز نہ جائیں۔ اسلامی ریاست کا بنیادی کام حق قائم کرنا نیز حکمرانوں پر لازم ہے کہ تنازعات وغیرہ کا انصاف کے مطابق ہی فیصلہ کریں۔ حکمران نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچیں کہ یہی چیز راہ حق اور عدل و انصاف سے دور کرتی ہے۔ جب آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو آپ علیہ السلام لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے اس طرح نکلتے کہ لوگ آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکیں، اور جب کوئی ملتا اور آپ علیہ السلام کو پہچان نہ پاتا تو اس سے دریافت کرتے داؤد کیسا شخص ہے، وہ شخص ان کی تعریف کرتا۔ اس طرح جن سے بھی آپ اپنے بارے میں پوچھتے تو سب لوگ آپ کی تعریف ہی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بھی حسب عادت یہی سوال کیا تو فرشتے نے کہا، داؤد ہیں تو بہت ہی اچھے آدمی، کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی۔ اس پر آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا، اے خدا کے بندے، وہ کون سی خصلت ہے؟ اس نے کہا، وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کے خیال میں آیا کہ اگر آپ علیہ السلام بیت المال سے وظیفہ نہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ان کے لیے کوئی ایسا سبب بنا دیا جائے جس سے آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کا گزارا کر سکیں اور بیت المال یعنی شاہی خزانے سے آپ علیہ السلام کو بے نیازی ہو جائے۔
یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لوہا نرم کر دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زرہ سازی کی صنعت کا علم دیا۔ سب سے پہلے زرہ بنانے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ ایک زرہ بناتے تھے اور وہ 4000 درہم میں بکتی تھی۔ اس میں سے اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ فرماتے اور فقراء اور مساکین پر بھی صدقہ کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ترجمہ، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ کشادہ زرے بناؤ اور بنانے کے اندازے کا لحاظ رکھو، اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ علامہ اسماعیلی حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ عظمت و فضیلت رکھنے والی کسی شخصیت کا ذریعہ معاش کے لیے کوئی صنعت اور فن سیکھنا جائز ہے، اور اس سے ان کے مرتبے پر کوئی کمی نہ ہوگی بلکہ ان کی فضیلت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ اس سے ان کی عاجزی کا اظہار ہوگا اور دوسروں سے بے نیازی بھی حاصل ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 100 برس ہوئی، جیسا کہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر اپنی شایان شان ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ان کی اولادوں کی روحیں نکلیں، جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا فرمانے والا ہے، اور ان میں سے ہر انسان کی 2 آنکھوں کے درمیان نور کی چمک دی۔ پھر انہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش فرمایا۔ انہوں نے عرض کی، یا رب یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ تمہاری اولاد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک پسند آئی۔ عرض کی، یا رب یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام۔ عرض کی، یا رب ان کی عمر کتنی مقرر فرمائی ہے؟ ارشاد فرمایا، 60 سال۔ عرض کی، اے میرے رب میری عمر سے 40 سال اس کی زندگی میں بڑھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ان 40 سالوں کے علاوہ پوری ہوئی تو ان کی خدمت میں موت کا فرشتہ حاضر ہوا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کیا ابھی میری عمر کے 40 سال باقی نہیں؟ فرمایا، وہ آپ اپنے فرزند داؤد کو نہیں دے چکے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد نہ ہونے کی بنا پر انکار کیا تو ان کی اولاد انکار کرنے لگی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھول کر درخت کا پھل کھا گئے، لہٰذا ان کی اولاد بھولنے لگی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتہادی خطا کی تو ان کی اولاد خطائیں کرنے لگی۔ 100 برس اس جہان فانی میں گزار کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دار بقا کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کے واقع وفات سے متعلق روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ غیرت مند تھے۔ جب اپنے گھر سے تشریف لے جاتے تو گھر کے دروازے بند کر دیا کرتے تاکہ آپ کے لوٹنے تک کوئی بھی گھر میں داخل نہ ہو۔ ایک مرتبہ دروازہ بند کر کے باہر ہی نکلے تھے کہ آپ کی زوجہ کو گھر میں ایک اجنبی نظر آیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا، اسے کس نے اندر آنے دیا؟ حالانکہ دروازہ تو بند ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم، اگر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو انہیں بہت دکھ پہنچے گا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو وہ اجنبی گھر میں ہی موجود تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی کوئی دربان مجھے روک سکتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، تب تو تم ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام ہو۔ اللہ عز و جل کے حکم کو خوش آمدید۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض کر لی گئی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل و کفن کے مراحل مکمل ہوئے تو سورج طلوع ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں سے فرمایا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کرو، تو پرندوں نے اتنا سایہ کیا کہ وہاں زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنا ایک ایک پر سمیٹ لو۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، کثیر احادیث میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق 2 احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو پیاری نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ آپ علیہ السلام آدھی رات سوتے، تہائی رات قیام کرتے، پھر چھٹا حصہ سوتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے ہوئے یوں عرض کرتے،
اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت، تیرے محبوبوں کی محبت اور وہ عمل مانگتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو اپنی محبت کو میرے نزدیک میری جان و مال، گھر بار اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دے۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ بہت عبادت گزار انسان تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دیے گئے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔